بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ناول قسمتوں کے کھیل۔ یہ اس کی پہلی قسط ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے غصے سے سبزی کے شاپرز ٹیبل پر پٹکے اور چادر اتار کر اپنی پھولتی سانسوں میں بڑبڑائی۔ سمجھتے کیا ہے خود کو یہ بے غیرت جہاں بھر کے منہ اٹھائے بازاروں میں دندناتے پھرتے ہیں اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اپنی جاگیر سمجھ لیتے ہیں۔ غصے سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ ابھی وہ پھولتی سانسیں سنبھال ہی نہیں پائی تھی کہ پیچھے سے اس کے کندھوں پہ کسی نے ہاتھ رکھے تو وہ ایک دم چونک گئی۔ تم اندر کیسے آئی؟ نمل کے غزیلے لہجے اور بلند آواز سے بختی سہم گئی۔ وہ سہمے ہوئے بولی، دروازہ کھلا تھا، میں اس لیے اندر آ گئی، لیکن تجھے کیا ہوا؟ نمل سر جھٹک کر بولی، کچھ نہیں۔ بختی اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی کہ کچھ ہوا ضرور ہے، تبھی جٹ سے ٹھنڈا پانی لا کر اس کے سامنے رکھا اور خود خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نمل ایک دم اٹھی اور رگڑ رگڑ کر اپنا ہاتھ دھونے لگی۔ بختی سمجھ گئی کہ آج پھر کسی کی شامت آئی ہے۔ ہاتھ دھو کر گٹاگٹ اس نے 2 گلاس پانی کے پیے۔ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ بختی نے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، وہی ہوا جو میرے باہر نکلنے اور کسی کے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے پہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ بختی مسکرائی۔ آج کس بیچارے کی شامت آ گئی تھی؟ کیا کہا تم نے؟ بیچارہ؟ تیرے لیے سبھی بیچارے ہیں نا، اور بدمعاش صرف میں ہی۔ بختی نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو پاس پڑے آلو اسے سر پہ کھانے پڑ گئے۔ وہ بھاگی اور اندر کی طرف تو نمل بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ بیچارہ تو بچ گیا، لیکن تو نہیں بچے گی آج میرے ہاتھوں۔ یار، میرے پوچھنے پر تم نے آلو کی برسات کر دی مجھ پر، اس بیچارے کے چھونے پر کیا کیا ہوگا؟ اس پر کون سی بارش ہوئی، ٹماٹو کی یا؟ نمل بھی ہنس پڑی اس کے ساتھ اور دونوں بیڈ پر لیٹ گئیں۔ نمل، اتنی ہمت کہاں سے لاتی ہو؟ تجھے ڈر نہیں لگتا ذرا سا بھی؟ کسی نے تجھے پہچان کر بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو کیا کرو گی؟ اس طرح کسی دن کچھ برا تیرے ساتھ ہو گیا تو؟ کیا تو؟ نمل نے گھور کر پوچھا۔ بختی کسی پرانے زمانے کی فکر مند ہوتی دادی اماں والے سٹائل میں بولی، دیکھو نمل، مرد پر ہاتھ اٹھانا وہ بھی سرے بازار اچھا نہیں، کوئی اس ذلت کا بدلہ تم سے بہت برے طریقے سے بھی لے سکتا ہے۔ نمل اس کے انداز پر ہنسی، پھر بولی، میں تیری طرح کمزور یا ڈرپوک نہیں کہ کسی کی زیادتی پر اس کے منہ توڑ جواب نہ دوں۔ اور ایک بات بتا، اگر تجھے کوئی غیر مرد چھوئے تو کیا